أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم.
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری محمد اویس اصغر قادری تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کرے تھے۔ 5واں رمضان المبارک ہے، آج 5واں روزہ ہے۔ پیام رمضان کی ایک اور نشست کے ساتھ میں ہوں ارملہ حسن، امید کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اب تک آپ کا روزہ بہترین گزر رہا ہوگا، اور ہم روزانہ آ رہے ہیں، اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے ہیں، اور جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے آئی ہوپ کہ یہ ساری چیزیں پروڈکٹیو طریقے سے ہم سیکھ رہے ہیں، اور جو ہمارے اسکالرز ہیں، جو ہمارے نعت خواہ ہیں، یا جو بھی یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں، ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ایلیمنٹ موجود ہو جس سے ہماری اصلاح ہو سکے۔ آج ہم حقوق العباد کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسلام جہاں ہمیں حقوق اللہ کا پاسداری کا درس دیتا ہے، وہیں اگر ہم بات کریں حقوق العباد کی تو ادائیگی کو بھی بنیادی فریضہ قرار دیا گیا ہے اسلام کے اندر۔ عبادات کے ساتھ ساتھ جی بندوں کے حقوق ہوں، ان کی ادائیگی ہو، اخلاقی، سماجی اور معاشرتی فلاح کی جو بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کا حق ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ حقوق العباد کیا ہے، ان کی کتنی اہمیت ہے، اور اگر ہم اس میں کوتاہی برتتے ہیں تو اس کے دنیا اور آخرت میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور کیا صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی دین کا مکمل پیغام ہے، یا ہمیں دوسروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، انصاف ہے، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ سب کچھ ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ کو بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمارے جانے مانے نعت خواہ ہیں ملک کے مرغوب حمدانی صاحب، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا سر۔ اس کے ساتھ ساتھ کچن کے اندر ہمارے ساتھ کنیز فاطمہ موجود ہیں، اور ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ کنیز۔ اور ساتھ ساتھ قاری محمد اویس اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے بھی قرآن پاک کی سعادت حاصل کی، تلاوت کی۔ آپ آغاز کریں گے، گفتگو بھی کرنی ہے، لیکن چونکہ مرغوب حمدانی صاحب موجود ہیں، تلاوت قرآن پاک کے بعد میں چاہوں گی ضرور آپ کچھ ہمارے لیے ہمیں عطا کریں۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت
تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ آپ کچن کا رخ کرتے ہیں، کنیز فاطمہ کی طرف چلتے ہیں۔ کنیز فاطمہ، کیا ہے آج آپ کے مینیو میں؟ السلام علیکم ایوری ون۔ آج جو مینیو میں ہے وہ یہ ہے عربین رائس، اور ڈرنک میں ہے ہمارے پاس بادامی دودھ سوڈا، اور جو ڈیزرٹ کی بات کی جائے اس میں ہے بادامی کھیر۔ بادامی کھیر؟ Yes. ارے واہ، زبردست، بہت اچھا مینیو۔ چلے آپ اپنا کام ساتھ ساتھ شروع کریں، دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی۔ کام شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ کیوں نہ سب سے پہلے ہم لائف بوائے سے ہاتھ دھو لیں، کیونکہ ہر نیک کام کا پہلا قدم رمضان میں لائف بوائے سے ہاتھ دھونا۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے، تو کنیز بھی کچن میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو رہی ہیں۔ مین وائل کنیز، ہم آپ کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے بغدادی صاحب، چونکہ ہم حقوق العباد کا آج ہمارا ٹاپک بھی ہے۔ پہلے تو میں چاہوں گی ایک براڈر پرسپیکٹو میں آپ ہمیں حقوق العباد کے حوالے سے بتائیں، اور پھر ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھی آپس میں کنیکٹ کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات تخلیق کی، تو اس تخلیق کے بعد صرف یہ اگر قائم ہے یہ کائنات، تو وہ حقوق اور فرائض کی ادائیگی کی بنیاد پر قائم ہے، اور اگر اس چیز کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ کائنات کا اس انداز میں قیام نہیں رہے گا جس میں اللہ رب العزت چاہتے تھے۔ بے شک۔ حقوق و فرائض یعنی کسی ایک کے دوسرے پر حقوق ہیں تو اس کے پہلے پر ہیں، تو جو میں کسی سے مانگ رہا ہوں وہ میرا حق ہے، اور جو میں کسی کو دے رہا ہوں وہ میرے اوپر فرض ہے۔ بالکل۔ تو یہ حقوق و فرائض کی ساری جنگ ہے، جو مذہب کے اندر بھی لے لیں تب بھی ہے، سیاست کے اندر لے لیں تب بھی ہے۔ بالکل۔ اگر اس کی پراپر ادائیگی ہو جائے تو یہ معاشرہ بڑا خوبصورت بن جاتا ہے۔ بے شک۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ حقوق العباد، اگر ہم اس کو تھوڑا سا کمپیریزن کریں تو عبادہ کا جو لفظ ہے نا، عبادتن، عبادہ یا عبادت
یہ ایک لمحے کے لیے یا چند گھڑیوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. عبادت وہ ہوتی ہے جو کنٹینیوسلی ہوتی رہے. بے شک. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو آیہ کریمہ میں انسان کی تخلیق کا سبب بیان کیا گیا وہ تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انس، جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری عبادت کریں. تو جب مقصد تخلیق عبادت ہے تو چند گھنٹوں میں عبادت کر لی، اس کا مطلب ہے کہ باقی کا جو وقت ہمارا گزرا وہ مقصد تخلیق ہمارا نہیں تھا. ایسا بالکل نہیں ہے. تو ہم نے صرف یہ کر لیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ان کو نکال کے یہ ہماری عبادات ہیں، اور باقی کی زندگی ہم اپنے پیٹ کے لیے گزارتے ہیں، جس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہ ہی گزرے، وہ نفسانی خواہشات کے مطابق گزرے. نفس چاہتا ہے انسان کا جو جس طرح اس نے چاہا بس اس کے مطابق وہ زندگی گزار لے. تو یہ زندگی نہیں ہے. یعنی عبادت انسان کی زندگی تب بنے گی کہ وہ 24 آورز کو اللہ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق کر لے. بالکل صحیح. یعنی اللہ کے احکام، اس کے اوامر و نواہی کے مطابق ہماری زندگی جب ہوگی تو آپ کی ساری زندگی عبادت ہے. آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا ڈیلنگ کرنا، تجارت کرنا، یہاں بیٹھ کے ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو کچھ بھی یہ ہمارے کام ہیں اگر یہ خالصتاً لوجہ اللہ ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہیں، تو یہ ساری عبادت ہے. بالکل صحیح. تو گویا کہ جو حقوق کی ادائیگی ہے یہ بدرجہ اولا عبادت ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کے انفرادی عمل ہیں. اور ہے بھی ایسا. ایک جہت اس کی انفرادی عمل کی ہے، ایک جہت اس کی معاشرتی عمل کی ہے. انفرادی عمل کی یہ ہے کہ نماز میں نے پڑھنی ہے، اگر میں نے نماز نہیں پڑھی ہے تو کم از کم کسی دوسرے کو بظاہر اس سے کوئی نقصان یا گزند نہیں پہنچ رہا. میں اپنے تنہائی میں کمرے کے اندر بیٹھ کے پورا وقت نمازیں ادا کر رہا ہوں، میرے اللہ کو میری ان نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میری نمازیں پڑھنے سے کوئی اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا. میں نہیں پڑھ رہا اگر تو اللہ کی شان میں نعوذ باللہ کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مجھے نمازی اس لیے بنانا چاہتا ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز وہ ہے جو بے حیائی اور بری باتوں سے روکے. تو جب نماز مجھے بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی تو اس وقت وہ معاشرتی حق بن جائے گا. کیونکہ میں نے معاشرے میں رہنا ہے. میری زبان کے اندر اگر گالی گلوچ بند ہو گئی تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی کس کو ہے؟ بینیفیشری سوسائٹی ہوگی. اسی طرح اگر فواحش جو بری باتیں ہیں، نماز مجھے حرام خوری سے، بدکاری سے، جھوٹ سے، دیگر امور سے اگر روک رہی ہے تو فائدہ کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی بینیفیشری سوسائٹی ہوگی. تو گویا کہ نماز جیسے اعمال جن کو ہم انفرادی اور حق اللہ کا سمجھتے ہیں، بنیادی طور پر یہ بھی معاشرتی حق ہے. ایک اور کنفیوژن یہاں پر ہم کلیئر کر لیتے ہیں، پھر 2-4 مثالیں لے لیں گے. کنفیوژن یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ آپ نے بھی جیسے اپنے انٹرو کے اندر بات کی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی. بالکل. اب حقوق اللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے اور یہ بندوں کا حق ہے. بالکل صحیح. اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو کہ صرف اگر کاف اور نون کے 2 حرف کہنے کن تو پوری کی پوری کائنات اور ہزارہا کائناتیں وجود میں آ جائیں، اس کو کسی کے حق کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کا تو کوئی نہ ہماری نمازوں، نہ ہمارے عمل، نہ کسی چیز سے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو رب کی ذات ہے اور وہ ایسی ہی ہے. گویا کہ یہ اللہ کا حق کیوں ہے؟ وہ عمل جس میں بدرجہ اولا انسان کی فلاح مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کو اللہ نے اپنے حق کے ساتھ منسوب کر لیا. اپنے نام کے ساتھ منسوب کر لیا. کیوں کہ اس کے ساتھ اجتماعی طور پر پورے معاشرے کے مفادات وابستہ ہیں. حقوق 2 قسم کے ہوں گے، ایک اجتماعی حقوق ہیں، ایک انفرادی حقوق ہیں. میری ماں کا حق ہے، اگر میں نے ادا نہیں کیا، میرے باپ کا حق میں نے ادا نہیں کیا، میرے رشتہ دار کا حق میں نے ادا نہیں کیا، تو میں ان سے معافی مانگ سکتا ہوں، مجھے معاف کر دیں. لیکن پورے معاشرے کے جو حقوق ہیں جو میں انجام نہیں دے سکا، اگر میں نے انجام نہیں دیے تو میں پورے معاشرے سے کیسے معافی مانگوں گا؟ مثال کے طور پر میں ایک امیر آدمی ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، اللہ کرے ایسا ہو میں اس سوسائٹی کے لیے اس کو خرچ کروں، میں بھوکے اور پیاسے لوگوں کا خیال رکھوں. فی اموالہم حق للسائل والمحروم، آپ کے مال میں محروم جن کو اللہ نے محروم رکھا ہے ان کے لیے حق ہے. تو جب میں وہ حق ان کو دے دوں گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے اپنے مال کے اندر وہ حقوق ادا کر دیے جو لوگوں کے تھے. لیکن اگر میں نے نہیں کیے تو پورے معاشرے کے حقوق وہ میرے ذمہ باقی ہو گئے. اب میں ہر بندے سے اس کی معافی نہیں مانگ سکتا، میں اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لوں گا، یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے.
تو گویا کہ اللہ کے حقوق بھی بدرجہ اولا بندوں ہی کے حقوق ہیں، تو اس لیے آج حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے۔ حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے بغدادی صاحب نے، اور کنفیوژن بھی جو ہے وہ ٹھیک کر دی۔ چلے جی ہم بریک لیں گے، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو بھی جاری رکھیں گے اور نعت خواں بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان۔ پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ہمارے پینل پہ گیسٹ تو موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے سوچا کہ اس ٹرانسمیشن کے اندر ایک ایسا سیگمنٹ بھی انٹروڈیوس کروایا جائے جس میں چونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ مرغوب حمدانی صاحب موجود ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا جو سفر ہے نعت خوانی کو لے کر بہت زبردست رہا ہے، اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کے نام سے، ان کی خوبیوں سے کون واقف نہیں ہے۔ تو آج ہمارے پاس کچھ ینگ بچے ہیں، نعت خواں ہیں، آج ہم ان سے کچھ نعتیں سنیں گے، اور مرغوب صاحب سے ہم ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آپ ان کو جج بھی کریں تھوڑا سا۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت جو بچے موجود ہیں، محمد علی رضا ہیں ہمارے ساتھ، اور سید محمد احمد شاہ ہیں۔ آپ دونوں کو خوش آمدید، تھینک یو ویری مچ۔ مرغوب صاحب آپ ان دونوں میں سے بتا دیں کہ کون پہلے نعت پڑھ لے، اور اس پہ آپ جج کر لیجیے گا دونوں کو باری باری۔ بسم اللہ کریں۔ کون پہلے پڑھے گا؟ احمد شاہ۔ احمد شاہ آپ پڑھ لو۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیندہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف غمیدہ، تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جگہ میں، تجھ سا کوئی آیا گے نہ آئے گا جگہ میں، دیتا ہے گواہی، دیتا ہے گواہی، یہی عالم کا جریدہ، یوں دور ہوں طائب میں، حریم نبوی سے، یوں دور ہوں طائب میں، حریم نبوی سے، صحرا 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 میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل
پیچیدہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ. چلیں جی، ساتھ ہمارے علی رضا بھی ہیں، آپ بھی کچھ سنائیں تاکہ پھر مرغوب صاحب آپ دونوں کو جج کریں گے. ماشاء اللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. زبردست. مرغوب صاحب آپ کے کامنٹس. جی ماشاءاللہ. پہلے بچے نے پرانا کلام پیش کیا حفیظ طاہر صاحب کا، اس نے موجودہ دور میں جو نئے کلام چل رہے ہیں دوسرے بچے نے وہ والا پیش کیا. ماشاء اللہ دونوں کی ادائیگی بڑی اچھی، آواز بھی اچھی تھی. ماشاء لیکن اس نے ذرا تھوڑا سا جب بڑا ہے نا، اس نے ذرا تھوڑا سا کلاسیکی رنگ بھی دکھایا. اللہ. بالکل ایسے ہی ہے. تجربے کا فرق ہوتا ہے نا، عمر کا بھی فرق ہوتا ہے، تجربے کا فرق ہوتا ہے. تو اس نے بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی پڑھی ہے نعت، لیکن بہتر یہی آئے گا. اویس کی بات. اوکے، زبردست. چلے جی، تھینک یو ویری مچ آپ دونوں کا، بہت زبردست. اور تھوڑے سے کامنٹس دیجیے گا کہ امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے. بچے ابھی چونکہ سیکھ رہے ہیں، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی ٹائم حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے. دیکھیں یہاں یونیورسٹی میں آپ کو علم میں ہوگا کہ افضل نشائی صاحب بھی ہیں اور سرور نقشبندی صاحب بھی ہیں. بالکل ایسے لوگوں کو ملاقات کر کے سبق ان سے حاصل کرو کوئی، اور تلفظ بھی. اور جو اس میں جو آپ کر رہے تھے نا، تھوڑا آپس میں چھوڑ دیتے ہیں، بیچ میں سے توڑ دیتے ہیں نا، جملے کو مکمل نہیں کرتے ہیں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے الگ کر دیتے ہیں، مثال الگ کر دیتے ہیں. بے مثال اکٹھا کہنا ہے. سمجھ گئے نا؟ ایسے اور بھی شعروں میں، آپ کو بھی شعروں میں ایسا آیا تھا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں، زبردست. آپ کا بہت بہت شکریہ اور آئی وش اے ویری بیسٹ آف لک. ابھی مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بغدادی صاحب سے حقوق العباد کے حوالے سے چند احادیث اور قرآنی آیات کا بھی ریفرنس لیں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان.
क़याम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। ऐनुल हक बगदादी साहब, मरकूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और किचन में कनीज़ फातिमा है। हुकूकुल इबाद के हवाले से हम बात कर रहे थे और बगदादी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया था। बगदादी साहब, कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर भी कुछ रेफरेंसेस के साथ हमें थोड़ा सा मज़ीद इसको एलेबोरेट करें। जी बिल्कुल, जो आज तो वैसे जिस तरह हमारी रोज़मर्रा की रूटीन होती है तो उस हिसाब से तो रोज़ाना मैं कोशिश यही करता हूँ कि कुरान की आयत और हदीस मुबारक ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पर जमा की जाएँ। तो लेकिन अभी क्योंकि इब्तदाइया हमारा हुआ और अभी बैठे बैठे मेरे जहन में एक बात आ रही थी, 2-3 हदीस मुबारक तो यहाँ से हम जिक्र करते हैं कुछ, लेकिन फिर एंड में चाह रहा हूँ कि इसका आज ना हम मुआशरती तौर पर जो हमारी इस वक्त नीड है तो उसके ऊपर हम इसको क्लोज़ करें, क्योंकि जानते हम सब हैं, बस एक उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है और इस बात की कि हम सीरियस हो जाएं उस पर अमल करने में, बिल्कुल सही। तो ताकि हमारी ज़िंदगियाँ दुरुस्त हो जाएं। तो एक तो ये है कि जो आजकल क्योंकि रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के हवाले से है कि मेहमान ज़ाहिर है अफ्तार पार्टियाँ और ये चीज़ें चलती हैं, और वैसे भी मेहमान नवाजी आम रूटीन के अंदर भी एक पसंदीदा अमल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा गया कि अय्युल इस्लाम अफ़ज़लु, और इस तरह का ये सवाल के जवाब कोई 56 शायद 50+ के अंदर जवाबात हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से, उनमें से एक ये था कि आपने फरमाया कि इत्आमुत्ताम व इफ़शाउस्सलाम। एक ये है कि खाना खिलाना यानी मेहमान नवाजी करना, और दूसरा है कि जब आप मिलें एक दूसरे से तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और इस्लाम को आम करना। इस्लाम सलामती है, अमन को आम करना, बिल्कुल सही। आपकी ज़ुबान, आपके हाथ, आपका जिस्म दूसरों के लिए सलामती बन जाए, इस बात को आम करना। ये 2 बुनियादी चीज़ें जिक्र की। तो दूसरी बात ये थी कि कुरान अज़ीम के अंदर एक इरशाद मुबारक में सिर्फ ले लेता हूँ, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो अपने आप के ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, यानी कि अपने ऊपर खर्च करने के बजाय वो दूसरों को तरजीह देते हैं। और बाज़ औक़ात ये कि अपना हाथ तंग भी होगा तब भी वो दूसरों के ऊपर खर्च करेंगे। सुभान अल्लाह। और इसमें एक हदीस पाक है बाकायदा कि एक दफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई मेहमान आए तो उन मेहमानों को किसी के पास कहा कि कौन इनकी ज़ियाफ़त करेगा। तो एक सहाबी थे और जिनके घर में कुछ भी नहीं था, वो उन मेहमान को लेकर चढ़ पड़े, और जब घर पहुँचे तो घर में सिर्फ इतना खाना बना हुआ था जो उनके बच्चों के लिए काफ़ी था। तो उन्होंने फिर अपनी बेगम से ये कहा कि आप इस तरह करें कि बच्चों को सुला दें और ख़ुद जब ये खाना बना हुआ है ये हम रखेंगे मेहमान के सामने, और चिराग को आपने गुल कर देना है, बुझा देना है, और फिर हम एक्टिंग करेंगे खाने की और मेहमान पेट भर के खाना खा लेगा। बिल्कुल सही। तो जब उनका ये अमल इतना पसंद आया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कि उसके बाद दूसरे दिन ये आया है करीमा नाज़िल हुई, ये उसकी शान है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेहमान नवाजी। इसी तरह हुकूकुल इबाद में सिला रहमी है, आजकल ये रमज़ान का महीना बिलखुसूस। अच्छा, हमारे ना मज़हब के अंदर हर अच्छी चीज़ का बयान तो है, हम मुसलमान हर अच्छी चीज़ को ख़त्म करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कही गई है वो है कि आपने अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ जोड़ कर रखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब तख्लीक की, कायनात की, तो जो ये सिला रहमी है ये उठ खड़ा हुआ, सामने रिश्ता खड़ा हो गया और अल्लाह से पूछने लगा कि मेरा क्या मुकाम है। तो अल्लाह ने फरमाया जो तुझ से जोड़ेगा मैं उससे जुड़ जाऊँगा, और जो तुझ से काटेगा यानी सिला रहमी को मुनक़ता कर देगा मैं उससे कट जाऊँगा। तो अब इससे बढ़कर सिला रहमी और क्या सकती है। दूसरा कि आपने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ पसंदीदा 3 खसलतों में से एक ये है कि आपसे अगर कोई ताल्लुक़ को मुनक़ता करे आप उससे जुड़ जाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे सिला रहमी करूँ, मैं उनके ऊपर कैसे पैसा खर्च करूँ, वो तो मेरे साथ दुश्मनी रखते हैं। तो आपने फरमाया सिला रहमी इसी बात का नाम है कि वो आपसे काटते हैं ताल्लुक़ को, आप उनसे जोड़ो, और आप फिर भी जो आपके हुकूक है, बहन भाइयों के, माँ बाप के जो हुकूक मुकर्रर कर दिए गए हैं और बीवी बच्चों के, ये ऐसे अथेंटिक प्रिंसिपल्स हैं, इनसे राह फरार नहीं है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को आज जोड़ूंगा कि हुकूकुल इबाद हमें सारा पता है, रास्ते के हुकूक हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार सहाबा किराम रास्ते में खड़े थे तो आपने मना फरमाया कि रास्ते में खड़े नहीं होना। अच्छा, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम कुछ क्योंकि घरों में इतनी जगह नहीं होती तो हम शाम को इकट्ठे होकर तो यहाँ बातचीत करते हैं आपस में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर इसके बगैर गुजारा नहीं तो फिर रास्ते में खड़े होने के आदाब हैं, वो इस अंदाज में कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे, आपकी आंखों से दूसरे लोग महफूज रहें, ये रास्ते के आदाब हैं। मैं आज ये कहूँगा कि आज के वक्त में अगर हम गैस करें
کہ اگر پاکستانی عوام کو آپ نے چیک کرنا تو سڑک پر نکلیں. صحیح بات ہے. سڑک پر نکل کر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ عوام کس جگہ کھڑی ہے اور حقوق و فرائض کس جگہ کھڑے ہیں. دنیا کی اگر بے نیازی دیکھنی ہو نا، دوسرے آدمی سے بے نیاز اور اپنے آپ کے بارے میں خود غرض قوم اس وقت پاکستان کی سڑکوں پر نظر آتی ہے. بالکل صحیح بات. اور برمرہ میں اس کا اظہار کروں گا. نمبر 2 کہ جو ہم یہ حقوق مارتے ہیں اور یہ جو سڑکوں کے اوپر عام روٹین میں گھروں میں سب حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرتے، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں کما کے لائے گا، لیکن وہاں پر وہ دنیا میں کسی کو اس نے گالی نکالی ہوگی، کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، تو وہ ساری نیکیاں اس کی تقسیم ہو جائیں گی. اس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا. پھر جن لوگوں کا اس نے استحصال کیا ہوگا، حق مارا ہوگا، ان کے گناہ اٹھا کر اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور یہ اس میں جہنم میں چلا جائے گا. یہ مفلس انسان ہے، غریب انسان ہے. آخری بات کے اوپر میں کلوز کروں گا یہ اجازت کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری کائنات نا ایک میزان کے ساتھ قائم کی ہوئی ہے. ہر سیارہ اپنے ایک اسپیسیفک ڈسٹینس کے ساتھ قائم ہے. جب یہ کائنات کے اندر قیامت آئے گی نا تو کوئی بھی ایک سیارہ اپنے اس مخصوص مدار میں سے نکلے گا، وہ چھوڑ دے گا، باقی سارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر جائیں گے. وہ جو روئی کے گالوں کی طرح کائنات بکھر جائے گی، ایسا ہو جائے گا. گویا کہ جب تک کائنات کا ہر سیارہ بتائے ہوئے ڈسٹینس اور حق کے مطابق چل رہا ہے، کائنات قائم ہے. اسی طرح انسانیت تب قائم ہے، انسانی معاشرہ تب قائم رہے گا جب تک اللہ کے بتائے ہوئے حقوق و فرائض کی ادائیگی پراپر رہے گی. اور جس دن یہ حقوق و فرائض کی ادائیگی ختم ہو گئی یا ہو رہی ہے اور آج معاشرے میں نظر آ رہا ہے، یہ معاشرے پھر اس طرح سے افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں. بہت شکریہ بغدادی صاحب، بہت شکریہ ہمدانی صاحب. آپ کا بھی مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان. اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے. عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد تک حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہو،
تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین پہ ہوا، آسمان پہ ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ۔ محمد شاہزیب جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا شاہزیب، اور آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے پیام رمضان میں جی۔ اور آپ کو پتہ ہے اس دوسرے جو ٹرانسمیشن کا دوسرا حصہ ہوتا ہے، اس میں ہم دیگر اسپیکٹس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب قرآنی آیات و احادیث کا ریفرنس دیا جاتا ہے مختلف موضوعات کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا جو فن ہے، ان کی جو تخلیق کاری ہے، وہ 3 جہتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ ٹیلی ویژن کی دنیا میں ایک کامیاب ڈائریکٹر کہا جائے، ایک تخلیقی پروڈیوسر کہا جائے، شاعر کہا جائے جن کا منفرد لب و لہجہ ہے، اور میرے استاد محترم بھی ہیں حفیظ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے، تھینک یو ویری مچ، اور آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اور آپ کے ناظرین کو بھی بہت مبارک ہو۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جی رمضان المبارک کے اندر ہمیشہ ہمیں جو لوگ بڑے فٹنس کانشیس لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ بڑی ٹینشن رہتی ہے کہ جی ہم نے جم کس طرح کس ٹائم پر جانا ہے، افطاری سے پہلے ایکسرسائز کرنی ہے، افطاری کے بعد کرنی ہے، کیا پراپر ٹائم ہے، کس طرح کی ورزش ہم کر سکتے ہیں۔ تو سرتاج علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا جی، میں ڈسکشن سے پہلے کچن کی طرف جاؤں گی، کیونکہ سر بھی میرے سے اگری کریں گے کہ یہاں پہ جو ہمیں اس وقت سیٹ پہ خوشبو آ رہی ہے، بڑی مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے بیٹھنا۔ تو کنیز فاطمہ کے کچن میں مجھے لگتا ہے کھانا بالکل آلموسٹ ریڈی ہو رہا ہے۔ کنیز کیا پروگریس ہے، تھوڑی سی جلدی سے ہمیں کوئکلی ریسیپی بھی بتا دیں۔ پروگریس یہ ہے کہ جو بادامی کھیر ہے وہ بالکل ریڈی ہے، دودھ سوڈا بھی بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ جو بادامی دودھ سوڈا ہے بس اس کے اندر میں نے 7 اپ ایڈ کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو رائس اینڈ اسپائس ہے، جو ہمارے عربین رائس ہیں، اس کے جو سبروسو کے میں نے جو چکن پاپرس فرائی کیے ہیں وہ بھی بالکل ریڈی ہو گئے ہیں، اور جو اس کے عربین رائس کی جو رائس ہے وہ انڈر پروسیسنگ ہے۔ تو اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے بادامی کھیر کی، تو اس کی جو انگریڈینٹس ہیں اس میں آپ کو چاہیے 1 لیٹر دودھ، 4 کھانے کے چمچ چاول، 4 کھانے کے چمچ چینی، اور 1/4 کپ ہی آپ کو چاہیے اس میں بادام اور کیورا ایسنس۔ اب جو اس کا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چاول کو دودھ کے ساتھ گرائنڈ کر لینا، اس کا آپ نے اچھا سا پیسٹ بنا لینا، اسی کے اندر آپ نے بادام بھی ایڈ کر دینے ہیں، اور 1 لیٹر دودھ کے اندر آپ نے الائچی ڈال کے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اور جس طرح ہی اس کے اندر ایک بوائل آیا، آپ وہ جو چاولوں کا پیسٹ ہے وہ ایڈ کریں گے، اور اس کو آپ نے کنٹینیوسلی سٹر کرتے رہنا کہ جو دودھ ہے وہ نیچے لگے نا، اور جیسے ہی وہ تھک ہونے لگ جائے گا دیٹس مین یور کھیر از ریڈی، اور لاسٹ پہ آپ اسے گارنش کر کے ڈسپلے کر دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو بادامی دودھ سوڈا ہے وہ بھی بہت سمپل ہے، آپ نے بادام اور دودھ اور الائچی پاؤڈر اور چینی یا ہنی جو بھی آپ روزمرہ کی روٹین میں یوز کرتے ہیں وہ اس کو ایڈ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو یور سویٹنس ٹیسٹ۔ اس کو آپ نے اچھے سے بلینڈ کر دینا ہے۔ بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے گلاس میں ایسے اس کو کرنا ہے کہ ہاف گلاس آپ کا وہ بادام اور دودھ کا وہ مکسچر ہونا چاہیے، اور ہاف گلاس آپ جو اس میں 7 اپ ایڈ کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو نیکسٹ ہماری جو 3rd ریسیپی ہے وہ ہے عربین رائس۔ عربین رائس میں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا سبروسو کے چکن پاپرز یوز کیے ہیں، اس کو آپ نے فرائی کر کے دوسری طرف جو مین ہماری جو ڈش ہے وہ ہے رائس۔ رائس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آئل ڈال کے اس کے اندر آپ نے لونگ ڈالنے ہیں۔ لونگ آپ نے اگر 1 کلو چاول ہے تو 15 سے 20 لونگ ہونے چاہیے، 5 سے 6 الائچی ہونی چاہیے، اور فائن چاپڈ ہری مرچی ایڈ کرنی ہے، وہ 7 سے 8 عدد ہو جائے گی۔ گرم مسالہ، چکن پاؤڈر اینڈ نمک اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ،
اور چلی سوس جائے گی اس میں. آپ نے اس کو آئل میں پکانا ہے. پکانے کے بعد جو آپ نے سوک کیے ہوئے رائس ہیں وہ اس میں آپ نے ایڈ کر دینے ہیں پانی ڈال کے اپنے رائس کی کوانٹٹی کے حساب سے, اور اس کو آپ نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے. جس طرح ہی آپ کے رائس بالکل گل جائیں گے اور پانی ڈرائی ہو جائے گا, دم دینے کے بعد آپ نے جو سبروسو کے جو چکن پاپرز ہیں وہ آپ نے اس کے اوپر ٹاپنگ کرنی ہے. ٹاپنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈریسنگ کر دینی ہے چلی گارلک سوس کے ساتھ, اینڈ یور عربین رائس از ریڈی ٹو ایٹ. لولی. اور یہ بہت اسپائسی ہونے والے ہیں؟ نہیں, مائلڈ اسپائس ہوگا. مائلڈ اسپائسی. پرفیکٹ. چلیں جی, اب ذرا ہم آتے ہیں گفتگو کی جانب. سر, رمضان المبارک کے حوالے سے میں چاہوں گی ہم گفتگو کا آغاز کریں کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن بھی اوبیسلی اسی حوالے سے ہے. رمضان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو لرن کرنے کی ہوتی ہیں, اور آپ آج چونکہ میرے ٹیچر بھی ہیں, میرے پریشر بڑا زیادہ ہو جاتا ہے, تو ذرا ہمیں کچھ بتائیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا ایک شعر سناتا ہوں. ضرور ضرور ضرور. کہ خدا سے جب وہ ملے تھے ردائے قربت میں, خدا سے جب وہ ملے تھے ردائے قربت میں, مجھے یقین ہے میری بھی بات کی ہوگی. کیا بات ہے, خوبصورت خوبصورت. تو اس یقین اور اس اعتماد کے ساتھ ہم زندہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے, ہماری غلطیوں کو معاف فرمائیں گے. بے شک. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں رمضان کے حوالے سے اکثر غور کرتا رہتا ہوں بالکل کہ ہمیں یہ تو یقین ہے کہ رسول پاک ہماری شفاعت فرمائیں گے, بالکل, لیکن ہمیں یہ اس بات پہ ہم عمل کیوں نہیں کرتے کہ ہم وہ برائیاں کریں ہی کیوں, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ کیوں ہوں. واہ. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو احکامات ہمیں دیے یا اپنی سنت سے ثابت کیا اور اپنے عمل سے ثابت کیا اور ہمیں بتایا کہ زندگی کیسے کرنی ہے, اس طرح تو ہم کرتے نہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں کوئی گل نہیں, اسے پہنچیں گے, وہ تے ہون گے, وہ سانوں بخشوا دیں گے. تو یہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ہم سوچتے ہیں. کیوں نہ ہم وہ صورت اور شکل لے کے وہاں جائیں کہ وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہوں کہ یہ میرا بندہ جسے میں نے حکم دیا تھا, جس کے سامنے میں نے عمل کیا تھا, یہ اس پہ عمل کیا, عمل کر کے میرے پاس آیا, اور خدا بھی اس سے خوش ہے اور میں بھی اس سے خوش ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں دو چیزوں کی بہت کمی ہے. محبت کی کمی تو ہے ہی ہے, نفرت بہت پھیل چکی ہے اور محبت کم سے کم ہوتی جا رہی. حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, اور ہم اس دنیا میں زحمت کریٹ کرتے ہیں. اب فدر ہم نہیں کرتے, جھوٹ جی بھر کے بولتے ہیں. اب اگر جھوٹ کی طرف آئیں تو جھوٹ جو ہے میرے خیال میں وہ سب سے بڑا گناہ ہے, وہ سب سے بڑا سن جو ہے نا وہ جھوٹ ہے, کیونکہ جھوٹ کی آڑ لے کر ہم سارے گناہ کرتے ہیں. بالکل. یہاں میں جھوٹ بولتا ہوں, وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ جھوٹ بولتا ہے, سیاستدان جھوٹ بولتا ہے, بیوروکریٹ جھوٹ بولتا ہے, عالم دین جھوٹ بولتا ہے, عام انسان تاجر جھوٹ بولتا ہے. تو اگر اتنے جھوٹ ہم بولیں گے تو معاشرے میں سچائی, خوبصورتی اور پاکیزگی کہاں سے آئے گی؟ بالکل صحیح. پاکیزگی اور طہارت جو رسول پاک کا حکم ہے اور اسلام کا ایسنس ہے. پاکیزگی اور طہارت صرف فزیکل نہیں, یہ نہیں کہ ہم نے ہاتھ دھو لیے, روحانی, ذہنی, ہر طرح کی پاکیزگی ہے نا, وضو کر لیا اور بڑے خوش, اور باہر جا کے گناہ کر لیا, وہاں جا کے جھوٹ بول رہا. تو بات یہ ہے کہ اصل طہارت اور پاکیزگی اپنی روح کی ہے, بے شک, اپنے دل کی ہے, اپنے دماغ کی ہے, اور آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم باقاعدہ اس اصول کو اپنانے جا رہے ہیں یا اپنا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے. بے شک. مگر ہم یہی تو کرتے نہیں. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم ہر گناہ کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں, اور سچ جو ہے وہ ہمارا گارڈ ہے, سچ ہمارا چوکیدار ہے. اگر ہم یہ آج فیصلہ کر لیں کہ ہم سچ بولیں گے اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے, جیسے ہم عدالت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کے کہ سچ کہوں گا اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا, اور پھر اس کے بعد عدالت میں ہی جھوٹ بولتے ہیں. پھر ہم حلف اٹھاتے ہیں, ہمارے سیاستدان اور سارے لوگ جا کے اسمبلی میں جب تو کہتے ہیں کہ ہم وفادار رہیں گے پاکستان کے آئین کے ساتھ, اور وفادار نہیں رہتے. تو اصل جو خرابی ہمارے معاشرے کی نا وہ جھوٹ ہے, اور جھوٹ کی وجہ سے ہی ساری رشوت ستانی, زناکاری, اسمگلنگ, ذخیرہ اندوزی, یہ ساری کی ساری جھوٹ کی بنیاد پہ قائم.
اگر ایک ذخیرہ انداز یہ سوچ لے کہ میں نے سچ بولنا ہے تو وہ ذخیرہ اندازی کرے گا. سر میں آپ کو معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہی ہوں. یہ تو ایک معاشرتی جو کہہ لیں ہماری جڑوں کے اندر چیز موجود ہے کہ ہم نے اگر کسی جو رمضان سے پہلے پوری دنیا کی ہم اگزامپل دیتے ہیں, سیلز لگ جاتی ہیں, پیکیجز ملتے ہیں, ہمارے ہاں ذخیرہ اندوز ہو, مہنگائی ہو, ہر چیز, ہم تو اس مہینے کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں, تو پھر پورا سال ہم کیسے لحاظ کریں؟ اب دیکھیے نا, لیٹ اس ہیو اے کمپیریٹیو اسٹڈی. یورپ میں اب میرا بیٹا گیا ہوا ہے اسکاٹ لینڈ پڑھنے کے لیے, ماسٹرز کر رہا ہے وہ فلم میکنگ میں, ڈائریکشن میں. اس کی جو ویڈیوز آتی ہیں, جو چیزیں آتی ہیں, میں خود بھی جو ٹریول کیا باہر خاص طور پہ UK میں, تو رمضان کے دنوں میں وہاں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں مسلمانوں کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں مسلمانوں کے ملک میں چیزیں ڈبل ہو جاتی ہیں, ٹرپل ہو جاتی ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, تو ہم سے تو وہ کافر ہی بھلے نا, جنہوں نے ہمارے اصول لے لیے اور ہم نے ان کے اصول لے لیے. تو زندگی اس طرح ہماری جو ہے وہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے. یہاں میں آپ کو اسی حوالے سے حفیظ طائب صاحب کی ایک نعت سناتا ہوں جو انہوں نے ساری کی ساری اسی سچویشن پہ لکھی ہے. میرے کو ضرور. یو وڈ لو اٹ. لو تحت لفظ. اب دیکھیے گا کہ ہمارے پورے معاشرے کی عکاسی اور ساری معاشرے کی شکایت انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کی ہے. فرماتے ہیں یہ تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. آپ نے سنی ہوگی اور کہی بھی ہوگی. یہ تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. فرماتے ہیں کہ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے, تیری تعلیم اپنائی اغیار نے. حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے, ہم سے نہ کر دکار امتی یا نبی. اور پھر کہتے ہیں کہ روح ویران ہے آنکھ حیران ہے. روح ویران ہے آنکھ حیران ہے, ایک بحران تھا ایک بحران ہے. روح ویران ہے آنکھ حیران ہے, ایک بحران تھا ایک بحران ہے. گلشنوں شہروں قریوں پہ ہے پرفشاں ایک گمبھیر افسردگی یا نبی. اب فرماتے ہیں سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے. سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے. جرم ہے عیب ہے. جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے. سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے. جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے. ایک اعزاز ہے جہل و بے راہ روی, ایک آزار ہے آگہی یا نبی. فرماتے ہیں کہ زیست کے تبت صحرا پہ شاہ عرب, زیست کے تبت صحرا پہ شاہ عرب, تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب, کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری, کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری, کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی. اور پھر فرماتے ہیں کہ یا نبی اب تو عاش و بحالات نے, دیکھیے گا کیسا دکھ ہے اس شعر میں. یا نبی اب تو عاش و بحالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے. سبحان اللہ. یا نبی اب تو عاش و بحالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے. دیکھ لے تیرے طائب کی نغمہ گری, بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی. یا نبی. دے تبسم کے خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. واہ خوبصورت. یہ جو ساری میں نے آپ سے گفتگو کی وہ حفیظ طائب صاحب نے ایک نعت کے اندر اس کو سمجھ نیٹ شیل میں ڈال. ہم نے بریک لینی ہے. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سرتاج علی خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم سے بھی بات کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان.
پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارے ساتھ تفیض طاہر صاحب موجود ہیں اور ساتھ ساتھ سرتاج علی خان ہیں. سرتاج, ہمیں رمضان کے اندر ایکسرسائز کرنے کا کوئی پیٹرن تو بتائیں. سمجھ نہیں آتا موسٹلی لوگوں کو کہ جم پہلے جانا ہے بعد میں جانا ہے, کس طرح کی ایکسرسائز کرنی ہے, تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جی بالکل. آئی تھنک رمضان میں بہت ساروں کے لیے ایک نئی موٹیویشن بھی ہوتی ہے کہ ہم نے ورک آؤٹ صرف رمضان کے منتھ سٹارٹ کرنی ہے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان کے منتھ سے ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں, سفر بھی ہوتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں چیزیں آپ مینیج کر سکتے ہیں. جو سفر ہو رہے ہیں وہ بھی اپنا ٹائم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے جمس میں, جیسے ہم جب ہمارا دل کرے, ہم تھوڑا ایزی ہوتے ہیں تو ہم جم جاتے ہیں, بٹ رمضان میں فاسٹنگ کے ٹائم پہ آپ نہیں کر سکتے. اٹ شوڈ لائک آپ کو ضرور وہ ٹائم آئیڈینٹیفائی کرنی ہوگی کہ میں نے کس ٹائم ورک آؤٹ کرنا ہے اور جو آپ کے لیے فیزیبل ہوگا. سو روزے کے ٹائم تو آپ اپنے اوپر ظلم نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ہاں کچھ اسپیسیفکلی کچھ لوگوں کے لیے جنہوں نے ویٹ ٹرانسفارمیشن پہ کام کرنی ہے, جنہوں نے ویٹ لوز کرنا ہے, وہ ضرور افطاری سے پہلے لائٹ انٹینسٹی میں ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے جو ایتھلیٹس ہیں یا جم ایڈکٹڈ پیپلس ہیں, جو یہ ایڈکشن بہت اچھی چیز بھی ہے ویسے, وہ اپنا جو ہے روٹین کبھی بھی ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے ہیں. اگر کوئی افطاری سے پہلے روٹین اس کا سیٹ ہوا ہے تو رمضان میں بھی اس نے چینج نہیں کرنا. بٹ رمضان میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی باڈی کہاں پہ ڈاؤن ہوتی ہے. آپ کی ہیپینس ختم ہو جائے, اٹ مینس آپ کو وہیں پہ ورک آؤٹ اسٹاپ کر دینا چاہیے. سو افطاری سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو آئیڈیل ایک پلان ہے, آپ ارلی مارننگ, بہت سارے ہوتے ہیں کہ افطاری کے بعد پھر ڈنر کرتے ہیں اور شکایت ہوتی ہے کہ سحری میں ہمیں کھانے کو دل نہیں کرتا اور یہ چیزیں بھوک نہیں لگتی. تو آپ سحری سے آلموسٹ 1 گھنٹہ پہلے اپنا ورک آؤٹ اسٹارٹ کریں اور آدھا گھنٹہ 45 منٹ ورک آؤٹ کریں. اس کے بعد آپ کو سحری کا بھی دل کرے گا, آپ ہائیڈریٹ بھی ہوں گے کیونکہ آپ کو اوبیسلی پیاس لگے گی, تو آپ پانی پئیں گے. دین دن بھر آپ کو جو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. سحری کے بعد اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ جو آپ نے کھایا ہے وہ پھر ڈائجسٹ ہو جائے گا, پھر آپ افطاری تک سروائیو نہیں کر پائیں گے. اور افطاری سے پہلے بہت ساروں کے لیے مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ افطاری کے ٹائم آپ کی انرجی لیول بالکل لو ہوتی ہے, دین ڈی ہائیڈریشن, اور آپ کو پھر مسل اسٹرین بھی ہو سکتا ہے اور انجریز کے بھی چانسز بہت زیادہ ہیں. تو یہ آئیڈیل نہیں ہے کہ آپ افطاری سے پہلے ورک آؤٹ کریں. افطاری تھوڑی سی ہلکی پھلکی افطاری کریں اور اس کے فوراً بعد تو نہ, ایٹ لیسٹ آپ کو 20 to 25 منٹ ویٹ کرنا چاہیے, دین آپ اپنا ورک آؤٹ اسٹارٹ کریں. اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کھاتے کیا ہیں. اب افطاری میں آپ آئلی اور تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں, سویٹس کھا رہے ہیں, دین آپ کو آلموسٹ 2 گھنٹے تک ویٹ کر کے پھر آپ کو ورک آؤٹ اسٹارٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی لائٹ لیتا ہے اور اس کی ڈائجیشن ٹائم بالکل کم ہے 10-15 منٹ, دین آپ اسی ٹائم تھوڑی دیر بعد آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. سو ہمارے لوگ یہ مسنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ افطاری کے ٹائم پہ سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اور فوراً جا کے وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں. تو وہ میرے خیال سے کوئی بینیفیشیل نہیں, اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہوں گے. تو ہیلدی کھائیں اور ہیلدی کھانے کے بعد ریسٹ کریں اور ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ آپ ویٹ کریں, اس کے بعد پھر آپ ورک آؤٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, نارملی بہت انٹینس ورک آؤٹ آپ رمضان میں آپ ایز اے ٹرینر ریکمینڈ کرتے ہیں یا نہیں, بہت ہلکا پھلکا ورک آؤٹ ہونا چاہیے؟ نہیں, رمضان میں آپ کو انٹینسٹی بالکل لو رکھنی ہے. آپ کارڈیو کریں, کراس فٹ کریں, لیکن آپ نے اسٹرینتھ ٹریننگ پہ اور ویٹ ٹریننگ پہ آپ نے نہیں جانا. اسپیشلی فیمیلس اور ایچ ڈیز جو پیپلس ہیں ان کے لیے بھی سائڈ افیکٹس ہیں. بچے جو 15 ایئرس سے بلو ہیں ان کو بھی لائٹ انٹینسٹی پہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جن کو ڈائبٹک جو پیشنٹ ہے اور جن کو انجریز ہیں ان کو اسپیشلی رمضان کے ٹائم پہ آلریڈی آپ کی باڈی ویک ہو چکی ہوتی, تو آپ اسٹرینتھ ٹریننگ اور ویٹ ٹریننگ سے اوائڈ کریں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ایک سوال میں بھی جی ضرور سر. مجھے آپ یہ بتائیے کہ میری عمر کے لوگوں کے لیے کیا کمنٹ کرتے ہیں آپ؟ بالکل, آپ کی ایج کے لوگوں کے لیے نارملی سب سے بیسٹ جو ہے وہ اسٹریچنگس ہے. آپ یوگا کریں اور اسٹریچنگ سب سے بیسٹ ہے, جس سے آپ کو مینٹلی بھی ریلیف ملے گا. اور اس ایج میں مسل بہت زیادہ فٹیگ ہوتے ہیں, ویک ہو چکے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کو ایک ہیل ملے گی. تو میرے خیال سے واک کے بارے میں کیا؟ واک ڈپینڈ کرتا ہے, وہیں ارلی آپ سحری سے پہلے واک کریں, سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ واک کریں. جو ایکسرسائز نہیں کر پاتے ہیں ان کو تو لو انٹینسٹی میں, لو انٹینسٹی کا مطلب ہے کہ آپ بیٹھ کے وہ ایکسرسائزز کریں جو جہاں آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے, تو وہ یوگا ہی ہے جس میں آپ بیٹھ کے چیزیں کر سکتے ہیں. اور اسٹریچنگ سے
تو انجریز بھی کم ہو سکتی ہیں. اور اس ایج میں جو آپ کو لائک نارملی تھکاوٹ ہوتی ہے, جوائنٹس میں پین ہوتا ہے, مسلس میں پین ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو منیمائز ہوگی اور ڈیکریز ہوگی. زبردست. سر اچھا میں آپ سے اب چونکہ ہم نعت خوانی کا بھی آپ نے کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے اپنے لائف میں ایکسپیرینس بھی کی ہوں گی اور آپ کی آبزرویشن بھی ہے, جس میں ابھی آپ ایز اے سوسائٹی ہمارے بہت سارے فلاز کو ڈسکس کر رہے تھے. ابھی آپ نے حفیظ نائب صاحب کی تو ہمیں نعت سنائی, میں چاہوں گی آپ کا اپنا بھی لکھا ہوا کچھ آپ ہمیں سنائیں. ہاں میں بالکل آپ کو اپنی ایک نعت سناتا ہوں ضرور. لیکن اس سے پہلے میں یہ ایک ذکر کرنا چاہوں گا ضرور کہ عالم اسلام کے جو پہلے نعت کو شاعر ہیں ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی عربی کے بہت بڑے عالم تھے, مدینے کے رہنے والے تھے اور بہت اچھے باکمال شاعر تھے. بالکل صحیح. تو جب وہ اسلام لے آئے اور صحابی رسول ہو گئے تو ان کی دنیا بدل گئی. بالکل. اور ان کا جتنا علم تھا عربی کا اور شاعری کا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی نظر ہو گیا. اور ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ٹھہرا کہ وہ رسول پاک کے ڈیفینڈر ہو گئے اور رسول پاک کی شان میں نعتیں کہنے لگے. اچھا ڈیفینڈر اس طرح کہ اس زمانے میں شاعری کا بہت دورہ تھا اور ابو جہل اور ابو لہب اور سب لوگ جو تھے وہ شاعری اس طرح کی لکھواتے تھے کرواتے تھے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہوتی تھی. تو رسول پاک نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرض سونپا کہ آپ ان کا جواب دیں. تو وہ پھر جواباً اسی شاعری میں ہی ان کو جواب دیتے تھے اور وہ ان کے خلاف حجب لکھتے تھے اور رسول پاک کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور ان کے لیے نعت لکھتے تھے اور ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے. رسول پاک کو بہت پسند تھے. تو اس طرح میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا تھا. تو ہم سب لوگ جو ہیں اصل میں وہ حسان بن ثابت کے ڈسینڈنٹس ہیں. ہم نے ان سے یہ سارا وراثت میں لیا اور جتنے بھی آج کل ہم لوگ کوشش کرتے ہیں نعت کہنے کی. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ نعت کہنا انتہائی مشکل کام ہے. بے شک بے شک. پر جلتے ہیں بات کہتے ہوئے ایک شعر کہتے ہوئے کہ جس شخص کی تعریف خدا خود کرے واہ واہ ورفعنا لک ذکرک, اور خدا خود ان کی شان میں کہے کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں, تو بتائیے میں خاکسار کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلیے اللہ تعالیٰ قبول کرے, رسول پاک خوش ہوں, کو ہماری بھی بخشش ہو جائے. تو چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں. دل میں اتارتا ہے وفائے نبی کا نام, دل میں اتارتا ہے وفائے نبی کا نام, دیتا ہے خوشبوؤں کو ہوائے نبی کا نام. دل میں اتارتا ہے وفائے نبی کا نام, دیتا ہے خوشبوؤں کو ہوائے نبی کا نام. میں بت کدے کی راہ پہ چلتا ہوں جب کبھی, میں بت کدے کی راہ پہ چلتا ہوں جب کبھی, دیتا ہے جنتوں سے صدائیں نبی کا نام. واہ واہ. میں بت کدے کی راہ پہ چلتا ہوں جب کبھی, دیتا ہے جنتوں سے صدائیں نبی کا نام. اور امت کے آس پاس بلائیں اگر پھریں, امت کے آس پاس بلائیں اگر پھریں, کرتا ہے رحمتوں کی دعائیں نبی کا نام. واہ واہ. اور ایک شعر نعتیہ شعر اپنے حوالے سے بھی, میری زمین شاعری جو خشک ہو کبھی, میری زمین شاعری جو خشک ہو کبھی, لاتا ہے اپنے ساتھ گھٹائیں نبی کا نام. اور طاہر چلو کہ آج وفا کے نگر سے ہم, طاہر چلو کہ آج وفا کے نگر سے ہم, اپنی کتاب دل پہ لکھائیں نبی کا نام. واہ واہ ماشاء اللہ, زبردست, بہت خوبصورت. اچھا جی, کچن میں صورتحال یہ ہے کہ کھانا بن گیا ہے,
बिल्कुल बन गया है, राइट? यस, खाना बिल्कुल बन गया है और अरेबियन राइस भी रेडी है। अली का है मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा, अली का है जिस समत देखता हूँ नज़ारा, अली का है। अस्हाब कन्नजूम का इरशाद भी बजा, सबसे मगर बुलंद सितारा, अली का है जिस समत देखता हूँ नज़ारा, अली का है। मरहब दो नीम है सरे मक़तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं है ये मारा, अली का है मंजर फ़ज़ाए दहर में। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बसात, तुझ पे करम नसीर ये सारा, अली का है तुझ पे करम नसीर ये सारा, अली का है जिस समत देखता हूँ नज़ारा, अली का है जिस सम देखता हूँ नज़ारा अली का है। बहुत खूबसूरत शाहज़ेब साहब, बहुत खूबसूरत। जी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते अपने दीगर मेहमानों से हम एक छोटा छोटा मैसेज भी लेंगे। सरताज, हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से आप कुछ भी कहना चाहें क्विकली? बस मैं यही कहूँगा कि इफ्तारी हो जाए तो उसके बाद एकदम से ना टूट पड़ें खाने पे, कोशिश करें लाइट खाएं और अपनी प्रोटीन और हाइड्रेशन को, प्रोटीन इंटेक को सही रखें और अपना आपको हाइड्रेट रखें और लाइट इंटेंसिटी में वर्कआउट किया करें ताकि आपकी फ़िटनेस भी सफ़र ना हो। और रमज़ान का महीना और ईद पे स्पेशली आप अपनी लुकिंग को और अपनी फ़िटनेस को बेहतर बनाएं और अच्छे से कपड़े पहने और अच्छे दिखें। क्या बात है, ज़बरदस्त सर। चूँकि वक्त कम है, मैं चाहूँगी इस आखिरी मैसेज में आप हम एज अ मीडिया किरदार पे भी, क्योंकि रमज़ान में बहुत सारे मैसेजेस का कन्वे होना बड़ा ज़रूरी होता है और उसके लिए प्लेटफॉर्म हमारे पास है, क्या किरदार हो सकता है? मैं समझता हूँ कि मीडिया का किरदार जो है, मीडिया को भी अपना किरदार जो है वो हसन बिन साबित से लेना चाहिए। और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जिस तरह रसूल पाक को डिफेंड किया, रसूल पाक की शान में नातें कहीं, उसी तरह मीडिया को चाहिए कि वो सच्चाई को डिफेंड करे और झूठ को निगेट करे, क्योंकि हमारे यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत हैं और वो वेस्टेड इंटरेस्ट हर जगह हैं, प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। लेकिन मीडिया का जो बुनियादी मनसब है वो ये है कि वो सच्चाई को फैलाए और झूठ को निगेट करे और अच्छे ख़यालात की प्रचार करे। और ख़ास तौर पर हमारे माशरे में मोहब्बत बहुत कम हो गई है, हमारे माशरे में नफ़रत बहुत फैल गई है, हमारे माशरे में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उन डिफरेंसेस को कम करने के लिए, उस गैप को ब्रिज करने के लिए जो मीडिया है उसका मेन किरदार है। हम मीडिया के लोग बड़े मजबूत लोग हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, हम दुनिया के नज़रियात को बदल सकते हैं, हम एक चीज़ को बना सकते हैं, एक चीज़ को तोड़ सकते हैं। तो क्यों ना उस क़ुव्वत को हम पॉजिटिवली इस्तेमाल करें और तोड़ने की बजाय बनाएं, माशरे को बिल्ड करें, माशरे में अच्छे ख़यालात लेकर आएँ, माशरे में अच्छाइयाँ बिल्ड करें और माशरे के
टूटते हुए शराजे को दोबारा से जोड़ दें। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। इट्स एन ऑनर, ऑलवेज अ प्लेजर आपका इंटरव्यू करना या आपसे बात करना। थैंक यू वेरी मच सरताज, बहुत शुक्रिया। शाहजेब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इनकनीस फातिमा आपका भी बहुत शुक्रिया। जी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ, आप खैरियत से अफ्तारी करें और अच्छे अच्छे रोज़े रमज़ान को गुजारें और अच्छी पॉजिटिव बातें मैं भी कोशिश कर रही हूँ थोड़ी बहुत कि इस ट्रांसमिशन के ज़रिए सीख सकूँ और उम्मीद करती हूँ कि हम सब के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।